السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے عیدین کی نماز اور اس کے ادا کرنے کے طریقے اور عیدین میں مستحب چیزیں کیا ہیں اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج کا موضوع، آج کا درس جنازہ کی نماز ہے۔ جنازہ کی نماز کی فضیلت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، جو روایت کچھ اس طریقے سے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل جبل احد رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازہ میں شریک ہوا اور اس پر نماز جنازہ پڑھی، اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے، اور جو نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ اس کے مٹی دینے تک میں شریک رہا، اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیرات کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احد پہاڑ کے جیسا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جنازہ کی نماز جو شخص پڑھا تو اس کے لیے صرف جنازہ کی نماز ادا کیا تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو جنازہ کے ساتھ ساتھ تدفین میں تک شریک رہا تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے، اور 1 قیرات جبل احد کے مانند۔ اللہ اکبر! 1 قیرات جو جبل احد کے مانند، اتنا ثواب ایک شخص کو، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھے گا اس کو ملے گا۔ اور آپ مدینہ جب جائیں تو دیکھیں کہ جبل احد کتنا لمبا پہاڑ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جنازہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ ثواب دے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ خاص طور سے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں اور یہ ثواب لوٹتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی جنازہ کی نماز میں شریک ہوں، اور اگر موقع ہو تو تدفین میں بھی شریک ہو، تاکہ آپ کو 2 قیرات ثواب مل سکے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ مسلم میت کا جنازہ امام اور قبلہ کے درمیان رکھا جائے گا۔ اگر مسلم مرد کا جنازہ ہے تو امام اس کے سر کے جانب کھڑا ہوگا، اور مسلم خواتین کا جنازہ ہے تو اس کے بیچ میں کھڑا ہوگا۔ اگر عورت اور مرد دونوں کا جنازہ ہے تو کیسے؟ تو جنازے کو ایسا رکھا جائے گا کہ مرد کا سر امام کے سامنے ہو، اور عورت کا بیچ حصہ امام کے سامنے ہو، اور پہلے عورت کو دور عورت کو رکھا جائے گا امام سے، اور اس کے قریب مرد کو رکھا جائے گا۔ اور ایک سے زیادہ شخص کہ جنازہ کی نماز امام ایک بار ہی میں پڑھا سکتا ہے، فرداً جنازہ کی نماز ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک سے زائد ہے تو ایک ہی بار میں پڑھا سکتا ہے۔ تکبیر احرام کہہ کر خاموشی کے ساتھ سب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، چاہے وہ امام ہو یا مقتدی۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہہ کر درود شریف سبھی لوگ خاموشی سے پڑھیں گے، اور درود شریف آپ جانتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری تکبیر امام کہے گا، اور تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کو سبھی لوگ خاموشی سے پڑھیں گے، اور
وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا و احیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ نیز دوسری دعا بھی کو پڑھ سکتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعاف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وعذہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ یہ تیسری تکبیر امام کہے گا تو یہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ پہلی دعا جو پڑھی گئی، اللہم اغفر لحینا، غور کیجئے اس کے معنی پر کہ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور ہمارے موجود لوگوں کو اور ہمارے غائب لوگوں کو، اور ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑے لوگوں کو، اور ہمارے مرد لوگوں کو اور ہمارے خواتین کو۔ اے اللہ تو جس کو ہم میں سے زندہ رکھ تو اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے تو اسے ایمان پر وفات دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ کرنا، اور اس کے بعد ہمیں فتنہ میں مبتلا نہ کرنا۔ دوسری دعا کا ترجمہ اللہم اغفر لہ وارحمہ کا الآخر ہی اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو اس میت کو بخش دے اور اس پر رحم کر، اور اس کو عافیت عطا فرما، اور اس سے درگزر کر دے، اور اس کی منزل اچھی عطا فرما، اور اس کا ٹھکانہ گشادہ کر دے، اور اس کو پانی، برف اور اولے سے دھل دے، اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل و کچیل سے صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور اس کو دنیا کے گھر کے بدلے اچھا گھر عطا فرما، اور دنیا کے اہل کے بدلے اچھا اور بہتر اہل عطا فرما، اور اس کو دنیا کے شریک حیات کے بدلے اچھا شریک حیات عطا فرما، اور اسے جنت عطا فرما، اور اس کو قبر کے فتنہ اور نار جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کرے، اور اپنے میت پہ جس کے جنازے میں آپ شریک ہوں ان دعاؤں کو پڑھیں، اور ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو یاد کرے، تاکہ اگر آپ کو دعائیں یاد ہوں گی تو آپ کسی کے جنازے کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اگر یہ دعائیں آپ کو یاد نہ ہوں گی تو کیسے آپ دوسرے کے جنازے کے لیے اتنی پیاری دعاؤں کو کر سکتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کہہ کر، یہ تیسری تکبیر میں پڑھنی ہے، چوتھی تکبیر کہہ کر پھر داہنی طرف سلام پھر دیں گے، یعنی یہ دعا پڑھ کر پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، پھر داہنے طرف سلام پھر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ وہ مختصر یہ کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر دوسری تکبیر کہنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر کے تمام لوگ خاموشی کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اور چوتھی تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ مسئلہ بھی واضح رہے کہ جنازہ کی نماز و آواز بلند بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مسلم میت کے جسم کو غسل دینا، یہاں آپ کو مسلمان مرد یعنی مسلمان عورت یا مرد میت کے جسم کو غسل کیسے دیا جائے اسے بیان کیا جائے گا۔ پہلی بات کہ مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو غسل دیں گے۔ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، میت کی شرمگاہ کو ڈھانک کر اس کے بدن سے پورا کپڑا اتار لیا جائے۔ تیسری چیز، پیٹھ کو اونچی اوپر اٹھائی جائے اور پیٹ کو دبایا جائے تاکہ تمام نجاست باہر نکل جائے۔ نظافت کے وقت زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز، دستانہ پہن کر میت کے تمام خاص حصوں سے نجاست کو مکمل صاف کیا جائے۔ پانچویں چیز، میت کو وضو کرایا جائے۔ چھٹی چیز، میت کو غسل دیا جائے، پہلے داہنی جانب سے پھر بائیں جانب سے۔
کم سے کم 1 مرتبہ غسل دینا واجب ہے اور 3 مرتبہ غسل دینا سنت ہے۔ پانی میں بیر کے پتوں کو پکا کر میت کو نہلانا یا صابن سے نہلانا اور آخری غسل کو کافور یا خوشبو سے دینا افضل ہے۔ مونچھیں چھانٹنا، ناخن کاٹنا اور بغل وغیرہ کے بال بنانا واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا میت ہو جس کی مونچھیں بڑی ہوں یا ناخن بڑا ہو یا بغل کے بال وغیرہ بڑے ہوں تو اسے صاف کر دینا چاہیے اگر ضرورت سے زیادہ لمبے ہوں۔ واجب ہے کہ عورتوں کے بال کی 3 چوٹیاں بنائی جائیں، اور مسلم خاتون چاہے مسلم عورت ہو یا مرد، مسلم مرد کا کفن آپ کو معلوم ہے کہ افضل یہ ہے کہ یہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور یہ کفن پاک، سفید اور خوشبودار ہو۔ مسلم خاتون میت کا کفن افضل طریقہ یہ ہے کہ یہ 5 کپڑوں میں کفن دی جائے، یہ سب پاک، سفید اور خوشبودار ہو، 1 تہبند ہو، 1 قمیص ہو، 1 اوڑھنی ہو اور 2 لباس کپڑے ہوں۔ مسلم میت کے جسم کو دفن کرنا قبر کا گہرا اور چوڑا ہونا واجب ہے۔ قبر میں لحد کا ہونا افضل ہے، یعنی قبلہ کی جانب قبر کے اندر میت کے حساب سے کھوکھا ہو۔ اور تیسری چیز، قبلہ کی جانب داہنے پہلو پر میت کے جسم کو قبر میں رکھنا واجب ہے، یعنی رخ کو قبلہ کی طرف کر دیں اور میت کو داہنے پہلو مائل کر دیں۔ چوتھی چیز، قبر کو زمین سے 1 بالش سے کچھ زیادہ بلند کرنا واجب ہے۔ یہ سارے مسائل جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ مسلم میت سے متعلق تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز جنازہ اور اسی طرح سے تدفین میں ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم ثواب حاصل کریں۔ اور جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اسی طریقے سے جنازہ کی نماز ادا کرے، اور مسلم میت کو غسل دینے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کو کفن کیسے دیا جائے اور کتنے کپڑے مردوں کے لیے اور کتنے عورتوں کے لیے اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور مسلم میت کے جسم کو دفن کرنا، یہ بغلی قبر جس کا لحد کا ہونا یہ افضل ہے۔ اگر کوئی گہری قبر بھی کھودتا ہے، سیدھی قبر، تو وہ بھی جائز ہے۔ اور قبلہ کی جانب میت کو اس کے داہنے پہلو پر رکھنا تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو اور وہ داہنے پہلو پر ہو، اور کسی ڈھیلے کے سہارے اس کے جسم کو روکا جائے، اور قبر کو 1 بالش سے کچھ زیادہ بلند کرنا واجب ہے، لیکن اس کو پختہ یا کندہ کرنا یا کوئی علامت یا کسی طرح کا گنبد یا اس پہ مسجد تعمیر کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔